ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ ہمارے سامنے دو کافی کریٹیکل اور خطرناک موضوع ہیں. ان کو غور سے سنیں اور کہیں بات صاف سمجھ میں نہ آئے تو کاغذ قلم ہاتھ میں رکھیں اور جب تک مطمئن نہ ہو جائیں کہیں دوسری جگہ نقل نہ کریں بات. اور بار بار چونکہ یہ ساری چیزیں لائیو نشر بھی ہو رہی ہیں اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، بار بار سن کر سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پہلے خود سمجھ لیں پھر آپ لوگوں کو سمجھانے کی توفیق دے. ہمارا پہلا جو موضوع جیسے کہ میں نے بھائیوں عرض کیا تھا وہ ہے یہاں پر طلاق. اور طلاق کے سلسلے میں نہ تو یہاں آج ہم اس درس میں لغوی معنی بیان کریں گے اور نہ زیادہ تفاصیل میں جائیں گے. جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں باختصار طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ مخصوص الفاظ کے ذریعے ہوش و حواس کی اور عقل کی سلامتی کی حالت میں شوہر بیوی کو چھوڑ دے واضح الفاظ کے ساتھ، یعنی مخصوص الفاظ کے ساتھ جو عموماً طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں. جہاں تک طلاق کے حکم کا تعلق ہے یا طلاق کے جواز اور ثبوت کا تو قرآنی آیات اس پر دلالت کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی جب عورتوں کو طلاق دیں تو عدت کے لیے طلاق دیں. اس کی تفسیر پہلے دروس میں بیان کر چکا ہوں. یعنی شرعی اور مفہوم طلاق یہ ہے کہ آدمی جب طہر کی حالت میں ہو اور شوہر بیوی سے نہ ملا ہو اس حالت میں بیوی کو طلاق دے اور ایک ہی طلاق دے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان. صرف 2 دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے، تیسری دفعہ امساک بمعروف یا صحیح طریقے سے بیوی کو بسا کر آباد کر کے گھر میں رکھا جائے اس کے حقوق دے کر، یا تسریح باحسان اس کا مہر اور سارے حقوق دے کر اسے آزاد کر دیا جائے. اسے بالکل معلق حن کر کے نہ رکھا جائے یا عورت کی مجبوری کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، اس کا استغلال نہ کیا جائے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہے کہ انہوں نے حالت حیض میں طلاق دی اور کہا کہ مراجعہ کریں، جب پاک ہو جائیں تو اس کے بعد انہیں طلاق دیں. تو یہ جو نصوص ہیں قرآنی آیات اور احادیث میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی کہ تاکہ آپ جان سکیں کہ طلاق مشروع ہے. جس طرح آپ کے لیے بیمار ہو جائیں تو دوا استعمال کرنا، علاج کرنا، سرجری کرنا مشروع ہے. لیکن کوئی بھی عقل مند آدمی کا صحت مند ہوتے ہوئے کہے گا کہ مجھے انگوٹھے کی یا پیر کی سرجری کرانی ہے یا ہارٹ سرجری کروانی ہے، ہرگز نہیں. اسی وقت جب اسے پتہ ہوگا کہ اگر نہ سرجری کروائی گئی، آپریشن نہ کروایا گیا تو جان کو خطرہ ہے. تو شادی شدہ زندگی کا جب نبھاؤ ناممکن ہو، کسی بھی صورت میں ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دیں. اب حکم شرعی کیا ہے؟ اصل آج کے درس میں مجھے یہی بیان کرنا تھا. جہاں تک من جملہ جو دلائل ہیں ان میں سے تجربہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق دینا جائز ہے بعض حالات میں، کیونکہ کبھی میاں بیوی کے حالات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ نباہ ناممکن ہوتا ہے. اگر زبردستی ان کو رشتہ ازدواج میں یا زوجیت کے بندھن میں جگڑ کر رکھا جائے تو اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، دونوں خاندان متاثر ہوتے ہیں اور وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں.
تو لہذا نتیجتاً ایک علاج کے طور پر معاشرہ اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے اور ان دونوں کے لیے کی بہتری کے لیے حل کیا ہے؟ علاج طلاق۔ اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 128 کہ اللہ رب العالمین یہاں پر کہتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَإِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، نشوز یعنی توجہ نہیں دیتا ہے اس کی ضروریات پر، یا اس سے جی بھر گیا ہے شوہر کا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ حق ہے کہ کچھ حقوق اپنے سے وتھڈرا کر کے بیوی شوہر کے ساتھ صلح کر لے، وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ ان یصلح بینہما، وہ آپس میں سمجھوتا، صلح کا یہاں پر صاف مطلب ہے کمپرومائز اور سمجھوتا، وہ آپس میں سمجھوتا کر لیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے صلح کرنا، سمجھوتا کرنا بہتر ہے، کیونکہ بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، گھرانوں کی بسا اوقات طلاق کے نتیجے میں گھرانے جو آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک کوئی کمزور ہے تو وہ شیر اور بھیڑ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ صلح کر لینا بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دونوں میں میاں بیوی میں صلح نہیں ہوتی تو پھر یہ یقین کر لیں کہ ان کے علیحدہ ہونے میں بہتری ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ بلا کسی پر ظلم کیے ہوئے صحیح طریقے سے دینی اخوت کو برقرار رکھتے ہوئے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یتفرقا تصنیہ کثیرہ، دونوں علیحدہ ہوتے ہیں، تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ کے پاس رزق بہت وسیع ہے، شوہر بیوی یہ رزق ہی ہیں، تو اللہ تعالی ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اپنی وسعت رزق سے غنی کر دے گا۔ یہ بہت آسان اور مختصر حل ہے اگر تنازع کا کوئی حل نہ ہو۔ اب جہاں تک اس کے حکم کا تعلق ہے تو اجمالی طور پر ان ٹوٹل فی الجملہ طلاق دینا یا بیوی کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہے، لیکن بلا کسی وجہ کے بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ظاہر بات ہے گنہگار ہے، جیسے بعض احادیث میں سخت وعید آئی ہے کہ وہ جنت کی بونی سونگے گی۔ اور اسی طرح بلا کسی وجہ کے شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کیا ہے، لیکن یہ حلال کردہ کام کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ ناپسند ایسے ہی جس طرح آدمی اپنے جسم کے کسی عضو کی کسی پارٹ کی سرجری یا آپریشن کراتا ہے، اسے ناپسند ہے، لیکن اپنی صحت کو بچانے کے لیے آپریشن آدمی کرواتا ہے۔ اسی طرح طلاق ناپسند ہے، لیکن مسلم سوسائٹی اور معاشرے کو شر سے، فساد سے، بگاڑ سے، اخلاقی بے راہ روی سے بچانے کے لیے اس کو اللہ رب العالمین نے مشروع اور جائز قرار دیا۔ عموماً جائز ہے، لیکن ان ڈیٹیل تفصیلاً طلاق کے وہی احکام ہیں جو 5 فقہی احکام۔ بعض حالات میں طلاق دینا فرض ہوتا ہے، علی سبیل المثال ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں تنازع چل رہا تھا اور تنازع اور لڑائی جھگڑا بہت خطرناک صورت اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، 2 جج متعین کیے جائیں، ایک کا تعلق لڑکی کے بیوی کے گھر سے ہو اور دوسرے کا تعلق لڑکے دلہے کے گھر سے ہو، وہ دونوں کی باتیں میاں بیوی کی باتیں سنیں اور ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، بشرطے کہ یہ لوگ پہلے سے طے ہوں فیصلہ ماننے کے لیے۔ اب اگر یہ دونوں حکم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں تنازع حل ہونے کی کوئی روشنی، کوئی سبیل نظر نہیں آتی، تو شوہر کو کہہ دیتے ہیں کہ اب تمہیں طلاق دینا پڑے گا، تو ایسی صورت میں فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں، اگر 2 حکم جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ دوسری صورت ہے مولی۔ مولی جانتے ہیں کہ نہیں؟ کھیت والی مولی۔ کوئی آدمی ایلا کرتا ہے اپنی بیوی سے، یعنی قسم کھا لیتا ہے کہ میں 5 مہینے 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھاتا ہے
کہ بیوی کے میں قریب نہیں جاؤں گا اور کسی قسم کے سیکسول ٹرمز میں اپنی بیوی کے ساتھ برقرار نہیں رکھوں گا، تو ایسی صورت میں فرض ہو جاتا ہے اس پر یا تو 4 مہینے کی مدت کے اندر کیا کرے، جو ایلا کی مدت ہے اس کے اندر زن و شوئی کے تعلقات فزیکلی بیوی کے ساتھ قائم کرے یا پھر بیوی کو طلاق دے۔ تو یہاں پر طلاق دینا مرد کے اوپر فرض ہے، اور بعض حالات میں اس میں شک نہیں کہ بلا وجہ کے دینا ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اور اس طریقے سے بعض حالات میں مستحب ہے، مسنون ہے، یعنی بیوی مسلمان ہے لیکن کچھ عادات اس کی ایسی ہیں جو اعلیٰ اخلاق یا اچھے اخلاق کے منافی ہیں، تو ایسی صورت میں یعنی عفت وغیرہ سے جن کا تعلق ہو یا پردہ حجاب وغیرہ سے، تو ایسی صورت میں مستحب ہے شوہر کے لیے کہ بیوی کو طلاق دے، ورنہ بلا وجہ طلاق نہیں دینا چاہیے۔ اور بعض حالات میں حرام بھی ہے کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دے کہ یعنی ایسی بیماری کی حالت میں جس میں وفات کا اندیشہ ہو تاکہ وہ وارث نہ بنے، اگر زوجیت میں رہی تو وراثت کی مالک ہوگی، اور اس طرح یعنی کہیں بھی اگر کسی قید، مکر اور چال اور دھوکہ دہی اور ظلم کے مقصد سے طلاق دیتا ہے تو ظاہر بات ہے ایسا کرنا جرم ہے اور حرام ہے، شرعاً یہ منع ہے، واللہ اعلم بالصواب ہے۔ اب جہاں تک طلاق کے حکمتیں ان کا اختصار کے ساتھ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب دوسرا اہم مسئلہ جس کی وجہ سے آج یہ ٹاپک میں نے چنا تھا، اور یہی سوال مجھ سے کیا گیا اور میں نے کہا تھا کہ آج کے درس میں آئے کہ نہیں، خلا۔ خلا یخلو کا مطلب میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ خلا کا معنی ہوتا ہے قمیض سے اپنے جسم کو نکال لینا اور قمیض کو اتار پھینکنا۔ ایک عورت کے لیے قمیض یا عبایا یا دوپٹہ یا چادر یا آپ کہیں کہ جلابیہ، کچھ بھی کپڑا جو لباس ایک عورت کا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ بالخصوص عورت کے لیے شوہر کی وہی حیثیت ہے جو جسمانی قمیض کی ہوتی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ خلا بیوی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس شوہر کی قمیض کو اتارنے کا نام، تو اس لیے اسلامی شریعت میں اسے کیا کہا جاتا ہے، خلا۔ اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مشروعیت کے دلائل کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے، اور یہ ہے میرے بھائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر اے لوگوں تمہیں یہ ڈر ہے کہ جس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، اور جو بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں وہ شوہر بیوی ادا نہیں کر سکتی، تمام چیزیں درست ہونے کے باوجود، مثلا شکل و صورت شوہر کی بیوی کو نہیں پسند ہے، اس کا کوئی انداز بیوی کو نہیں پسند ہے، تو اور رہنا نہیں چاہتی وہ شوہر کے نکاح میں، سب چیزیں ٹھیک ہونے کے باوجود بھی جو شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتی، بیوی اس سے ادا نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں اللہ کہتا ہے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، عورت جو فدیہ دے دے، جو مہر لیا ہو وہ واپس کر دے، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے شوہر سے گل و خلاصی، اپنے آپ کو اس کی زوجیت کے بندھن سے آزاد کرا دیں۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو مشہور واقعہ حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابیہ تھیں اور نیک عورت تھی، اس میں شک نہیں، اور بہت جری اور کھری، آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ یا رسول اللہ، جہاں تک تعلق ہے ثابت بن قیس بن شماس، یہ ایک صحابی تھے، دین و اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں، لیکن مجھے وہ پسند نہیں، انی اکرہ الکفر فی الاسلام، شوہر کی ناشکری مسلمان ہوتے ہوئے مجھے ناپسند ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے شوہر کی نہ قدری ہو رہی ہے نہ شکری ہو رہی ہے۔ اور بعض احادیث میں باقاعدہ تفصیل اس بات کا ذکر ہے کہ مجھ کو ان کا قد کاٹ پسند نہیں ہے، جب دوسرے باقی قسم کے نوجوانوں میں آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے عجیب سے وہ اپنے شور لگتے ہیں، دیندار ہیں، سب چیزیں ہیں،
تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اس خاتون نے کلیئر بہت صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ شوہر کے جو بحیثیت مسلمان ہونے کے حقوق میں جانتی ہوں، جو حقوق مجھ پر فرض ہیں وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے، نہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی سبیل میرے لیے ہے کہ میں ان کے نکاح سے آزاد ہو جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں، اتردین علیہ حدیقتہ، کہا ہے اللہ کی بندی، جو باغ، کھجوروں کا باغ کیونکہ مدینے کا واقعہ ہے، جو باغ تم نے ثابت بن قیس بن شماس حضرت ثابت سے نہر میں لیا ہوا ہے، کیا واپس کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ باغ بھی کروں گی اور کچھ بھی مطالبہ ہے تو دوں گی، لیکن مجھے ان کی زوجیت سے آزاد کیا جائے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلایا اور کہا خذ الحدیقہ وطلقھا تطلیقا، تم یہ باغ لو اور انہیں آزاد کر دو۔ یہ جو لفظ تطلیق کا ایک طلاق دینے کا واللہ اعلم، اس سلسلے میں صحیح یہ ہے کہ خلا فسخ ہے نہ کہ طلاق، اہل علم کے درمیان میں یہ اختلاف ہے کہ خلا طلاق ہے یا فسخ ہے۔ اگر طلاق مانا جائے تو طلاق کے احکام اس پر جاری ہوں گے، لیکن صحیح یہ ہے جو جمہور اہل علم کا فتویٰ ہے جس پر مسعود دلالت بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ ہے۔ خلا لیتے ہی بیوی شوہر سے بالکل آزاد ہو جاتی ہے، اب دوبارہ نئے نکاح نئے مہر کے ذریعے ہی واپس آ سکتی ہے اگر وہ چاہتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس میں عدت وغیرہ کچھ نہیں، عدت ہے دوسری شادی کرنے کے لیے، لیکن شوہر کو کوئی اختیار نہیں، چند منٹ کے بعد بھی کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ تو اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ خیر حکم حکمت اس میں کہیں کہ پہلی چیز یہ کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کسی خاتون کی کم عمری میں شادی کرائی گئی ہو جب وہ اچھا برا اپنا نہیں سمجھتی، یا شروع مراہقت جوانی کی عمر میں کسی بڑے آدمی سے، اب اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے، یا اس بات کا امکان ہے جیسے کثرت سے ہوتا ہے آج کل، پہلے بھی کہ بلا دیکھے ہو سکتا ہے شوہر سے نکاح کیا گیا ہو اور بعد میں نباہ بیوی کا اس کے ساتھ نہیں ہو سکا، یا یہ کہ دور کے لوگ کہتے ہیں کیا سہانے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ جو سبز باغ دکھائے گئے ہوں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو، اور ایسا بہت ہوتا ہے، تو پھر بیوی کو حق ہے کہ بھئی نہ رہے وہاں پر۔ تو خلا میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ بیوی پر عموماً عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، کسی قسم کا ظلم نہ ہو، نہیں رہنا چاہتی ہے، وہ شوہر کا جو مہر لیا ہو وہ واپس کرے اور وہ آزاد ہو جائے گی، لیکن اس کا کوئی معقول سبب ہونا چاہیے، بلا سبب کے نہیں۔ اور دیگر کئی ایک اسباب بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو گھروں کے راز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بیوی سب کے سامنے ان کو منکشف کرے، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی شرعی کیفیت یہ ہے کہ خلا صحیح فتوے کی روح سے، قول کی روح سے فسخ ہے، یعنی جو ہی کسی عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا تو زوجیت کا بندھن بالکل ٹوٹ جائے، کھل جائے گا۔ اب ایسی بالکل یا اب اگر دونوں میاں بیوی واپس دوبارہ میاں بیوی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو نئے سرے سے رشتہ لے کر ولی امر سے تمام ارکان نکاح کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر دے کر اور نئے ایکٹ کے ذریعے۔ اور اب چند باتیں نصیحت کے طور پر سنیں۔ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ اگر اسے بیوی ناپسند ہو یا اسے چھوڑنا چاہتا ہو کہ اسے اتنا پریشرائز کرے، اتنا تنگ کرے کہ وہ خلا لینے کے لیے مجبور ہو تاکہ اس کا حرام مال اور محل کھائے۔ نہیں پسند ہے، اگر غلطی شوہر کی طرف سے ہے تو شوہر طلاق دے اور پورا مہر ہے جو بیوی کا دے، اور جو کچھ بھی لے رکھا ہے وہ دے بیوی کو۔ ہاں اگر شوہر بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ پھر خلا لے گی، اور شوہر کو نہیں پسند ہے تو شوہر کیا کرے، طلاق دے کر اسے آزاد کرے، اور یعنی تسریم بے احسان، اور اس کا حق مہر وغیرہ سب کچھ دے گا۔ بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ شوہر کو اس کا مہر واپس کریں اور اپنے شوہر سے آزادی حاصل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا ہے کہ اگر انہیں ڈر ہے یعنی فلا جناح علیکم فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ، اگر وہ جو اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اگر ان کو ادا نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں
یا بیوی کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے، یا تو شوہر خود دے دے، اگر شوہر نہ بھی آئے عدالت میں یا قاضی کے پاس جو نکاح خواہ ہیں، جیسے ہندوستان جیسے جہاں شرعی عدالتیں نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں قاضی کو حق ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرا دے، اور نکاح فسخ ہو جائے گا۔ شوہر کے بار بار مطالبے پر اگر وہ نہیں آئے اسے ٹائم دیا جائے کہ بھئی اتنی مجلسوں میں اگر تم نہیں حاضر ہو گئے تو قاضی وقت کو یہ شرعی اختیار ہے، ہمیں کورٹ وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، شرعی کورٹ جو سعودی عرب میں ہے، اس کی طرف سے قاضی کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرا دے۔ ایسی صورت میں عدت ختم ہونے کے بعد اس عورت کو حق ہے کہ کہیں بھی شادی کرے، لیکن جو ہی قاضی نے فسخ قرار دیا اسے ٹائم 2 منٹ کے بعد بھی اب اس شوہر کو اختیار نہیں رہے گا اس بیوی پر کہ بالکل آزاد ہو جائے گی اس کے بندھن سے۔ یہ اس صورت میں جب شوہر انکار کرے، لیکن جب اس کو بلایا جائے کہ بیوی خلا لینا چاہتی ہے اور وہ خلا دینے کے لیے تیار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انکار کرے تو ایسی صورت میں قاضی فسخ کا آرڈر نکال سکتا ہے، بس شاید کہ وہ شریعت کو جانتا ہو، شرعی احکام سے بہرور ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن چلتے چلتے آخری ایک نصیحت وہ یہ کہ عموماً خواتین بہت جذباتی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے عدالت میں نے کئی کیس دیکھے ہیں، اور پھر عدالت کے ادا ایک امریکن عورت کا تھا، ایک سعودی مرد کے ساتھ، اس کیس کے اندر میں بلکہ بلایا گیا تھا خصوصی طور پر مجھے موجود تھا۔ جو عورتیں کہیں بھی دنیا کی کہیں ہوں تو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، کچھ دیر پر آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایک خاتون کسی ملک کی اپنے والد کے ساتھ میرے پاس آئیں بہت سال پہلے، 15-17 سال پہلے، تو کہیں گے نہیں مجھے خلا لینا ہے اپنے شوہر سے، کچھ بھی ہو میں بار بار مرنا نہیں چاہتی۔ تو 2 ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ میں نے کہا ابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں، ان کے والد موجود تھے، یہ 2 بیٹیاں آپ کو یاد آئیں تو پھر آپ بلکیں گی؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہو، یہ میرے لیے عذاب ہے، ان کو کیا میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا، بلکہ نام بھی ان 2 بچوں کو میں جانتا ہوں، چھوٹی چھوٹی تھیں، وہ سیڑھیوں سے ایسے اترتی تھی تو بے چینی سے جس طرح کوئی پرندہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اس طرح دوڑ کر اسی خاتون نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور رونے لگی۔ تو بہت سے فیصلے خلا وغیرہ کے خواتین کو جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے، اگر اولاد ہو بچے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے نباؤ کی دعا کرنی چاہیے، جو شکوے شوہر سے ہیں وہ اپنے ولی امر کو، اپنے بھائی، کسی بھی سمجھدار آدمی کو لا کر بالکل اوپنلی واضح طور پر شوہر کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے نباہ نہ ہونے کے یہ اسباب ہیں، کس طرح صلاح اور کس طرح کمپرومائز، کس طرح سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ جس میں بچے در بدر وغیرہ نہ ہو اور صبر سے کام لیا جائے۔ پھر جو ہم درد اور خیر خواہ ہوں مردوں میں سے، گھر کے لوگوں میں سے، ان سے مشورہ کیا جائے، ان لوگوں سے نہ کیا جائے کہ جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے کھانا خراب کیا جائے اور بیڑا غرق کیا جائے یا کھانا برباد کیا جائے۔ تو ان چیزوں میں بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، توڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی مرد کو اگر شادی سے پہلے 1 دفعہ سوچنا پڑا ہے تو طلاق سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ کسی بھی عورت کو اگر اس نے شادی سے پہلے گھر کے ایک فرد سے مشورہ کیا ہے یا 1 دفعہ سوچا ہے تو خلا لینے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچے۔ یہ مبالغے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ ممکن یعنی بہت غور و فکر و تدبر کے بعد یہ قدم اٹھائیں۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔